پہلا بند اشعار 8 مشکل الفاظ کے معنی تنک تابی مدھم روشنی گراں خوابی گہری نیند عروق مردہ مردہ رگیں سینہ شیخ بو علی سینہ نطق اعرابی عربوں جیسی قوت و گفتار چشم پاک بین پاکیزہ نظر برگستواں سپاہی اور گھوڑے کا لباس دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی مسلماں کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل نوارا تلخ ترمیزن چو ذوق نغمہ کمیابی تڑپ سہنے چمن میں آشیا میں شاخ ساروں میں جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے تشریح شب کے آخری پہر میں جس طرح ستاروں کی روشنی کم پڑتی جا رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ طلوع صبح کا وقت قریب ہے جلد ہی سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ بلند ہوگا اور پوری دنیا اپنی نیند سے بیدار ہو جائے گی اسی کے باعث مشرق کی مردہ رگوں میں حیات کا گرم خون دوڑنے لگے گا البتہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جسے بو علی سینا اور فارابی جیسے بہترین مفکر اور دانشور بھی سمجھنے سے قاصر رہے ہیں مغربی تہذیب و تمدن نے جس طرح اپنی مقبولیت قائم کرتے ہوئے چھوٹی قوموں میں بسنے والوں کو مغلوب کیا ہے آج مسلم قومیں رد عمل میں سامنے آنے لگی ہیں اسی سنگین صورتحال نے ہی انہیں دوبارہ اسلامی تعلیمات کی طرف راغب ہونے کی سوچ سے ہمکنار کیا ہے جیسے لہروں کے تیز تھپیڑے ایک معمولی سے قطرہ آب کو قیمتی نگینہ بنا دیتے ہیں حضرت اقبال پر امید ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں جب مرد مسلمان کو ایک بار پھر ترکوں جیسی شان و شوکت ہندوستانیوں جیسی فکر اور عربوں جیسی فصاحت و بلاغت سے نوازا جائے اس پر امید صورتحال کے باوجود اگر لوگ ذہنی پستی کا شکار ہیں تو پھر یہ ذمہ داری مفکرین اور دانشوروں کی ہے کہ مزید بلند آواز میں ان لوگوں کو بیدار کریں جو خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر مقام پر بیداری کا پرچار کریں اہل ایمان کے لیے اسلام کے انتہائی بلند اور واضح اصول موجود ہیں پھر کیا ضرورت ہے کہ کسی دوسرے کی تہذیب و تمدن کو اپنایا جائے یہاں تک کہ انہیں اپنے اسلاف کی برتر فطرت اور بہادری کا یقین بھی ہو سو اے شاعر یہ تیرے لیے لازم ہے کہ تو سوئے ہوئے دلوں میں ایسی تڑپ پیدا کر کہ ان کے ذہن میں آرزوؤں اور امیدوں کے چراغ روشن ہو جائیں بلکہ تیرے پیغام میں اس قدر شدت ہو کہ اس قوم کا ایک ایک شخص تحقیق و جستجو کا استعارہ بن جائے دوسرا بند اشعار 8 مشکل الفاظ کے معنی سرشک آنسو نیساں ایسی بارش کے قطرے جو سپیوں میں پڑ کر موتی بن جاتے ہیں ربود چھیننا جہاں بانی حکومت جہاں بینی دنیا کا جائزہ سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا ربود ترک شیرازی
دلے تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ جہاں بانی سے ہے دشوار ترکارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلماں سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ تشریح: اقبال فرماتے ہیں کہ جس طرح موسم بہار کے بادلوں سے گرنے والے بارش کے قطروں میں تازگی اور تخلیقی قوتوں کے اثرات ہوتے ہیں، یہی کیفیت اس وقت مسلمانوں کی آنکھوں سے بہنے والے اشکوں کی ہے۔ اس لیے اس بات کا اندازہ لگانا بالکل مشکل نہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک نئی قوت پیدا ہونے لگی ہے جو کبھی ان کے اسلاف کا نشان تھی، جس کے باعث انہوں نے اپنی انتہائی کم تعداد کے باوجود پوری دنیا میں فتح کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ ملت اسلامیہ ایک بار پھر یکجا ہو کر باطل کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت محمدی اثر نو اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ جس طرح باغ کی ہوا پھولوں کو اپنا ساتھی بنا لیتی ہے، اسی طرح دنیا کے تمام مسلمان بھی ترکوں کی طرح عظیم تر ہونے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکوں نے اپنے اس مقام کے لیے ہر طرح کے مشکل اوقات گزارے ہیں، لیکن اس سے کچھ فرق نہ پڑتا ہے، کیونکہ لاکھوں ستاروں کی موت ہی صبح کی روشنی کا باعث بنتی ہے، یعنی قربانیوں کے بعد ہی کامرانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اپنے ارد گرد کے حقائق سے شناسائی رکھنا کسی ملک کی حکومت چلانے سے زیادہ مشکل ہے۔ اپنے استدلال کی حمایت میں اقبال نرگس کے پھول کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو آنکھ سے مشابہت رکھتا ہے وہ ہزاروں سال سے بینائی سے محروم رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے بصارت نہیں ملتی، کیونکہ اس کا ملنا بالکل بھی آسان نہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان آنکھیں رکھنے کے باوجود بصیرت حاصل کرنے کے لیے کئی مشکل مراحل سے گزرتا ہے۔ پھر آپ وقت کے شعراء سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب آپ پر لازم ہے کہ ان لوگوں کو اپنے نغموں سے بیدار کرو جو بے عملی کی زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ وہ ایک بار پھر مرد مومن بن کر میدان میں اتریں۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر موجود راز ان لوگوں کے سامنے آشکار کر دیں، تاکہ یہ لوگ زندگی کے ان نشیب و فراز سے آگاہ ہو جائیں جن کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تیسرا بند، اشعار 8، مشکل الفاظ کے معنی۔ خدائے لم یزل، لا زوال خدا، چرخ نیلی فام، نیلا آسمان، ہنا بند، مہندی لگانے والے، عروس دلہن، معمار جہاں۔ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ممکنات زندگانی، زندگی کی ترقی کے امکانات، جوہر مضمر، چھپی ہوئی صلاحیتیں، ارمغان، تحفہ، نکتہ، باریکی، ملت بیضا، ملت اسلامیہ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ مکاں فانی، مکیں آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاوداں تو ہے۔ ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے، معمار جہاں تو ہے۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی،
جہاں کے جوہر مزمر کا گویا امتحان تو ہے، جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تشریح: اے شاعر، اب وقت آ گیا ہے کہ مرد مسلمان کو اس حقیقت سے آشنا کر دے کہ اس دنیا میں تو ہی ازل سے ابد تک رب ذوالجلال کا نائب ہے، تو ہی اس کی زبان اور قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ البتہ یہ ہے تو بے اعتمادی کا شکار، چنانچہ اپنی حقیقت کو پوری طرح سے جاننے کے لیے یقین و اعتماد حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ تیرا دل شکوک و شبہات کا خزینہ بنا ہوا ہے، جس کے سبب تو حقائق کی آگاہی سے محروم رہتا ہے، لہٰذا تجھ پر لازم ہے کہ خود میں یقین و اعتماد پیدا کرے۔ اے مسلمان، ذرا غور کر کے تیری منزل مقصود تو آسمان سے بھی آگے ہے۔ تیرے بلند مقاصد کے سامنے ستارے بھی گرد کارواں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ قدرت نے تیرے مقام کو جو رفعت عطا کی ہے وہ کسی دوسری قوم کو حاصل نہیں۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ عالم امکان فانی ہے اور اس میں موجود باشندے بھی فانی ہیں، ان کی ذات آنی جانی ہے۔ صرف ایک تو ہی اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کی زندگانی ازل سے ابد تک باقی رہے گی۔ تیرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جنہوں نے خدا کا گھر تعمیر کیا تھا، لیکن تیری ذمہ داری کچھ اور زیادہ ہے، یعنی اس ساری دنیا کو تعمیر کر کے اسے منظم کرے۔ زندگی کے جس قدر امکانات بھی موجود ہیں، دیکھا جائے تو ان کا امانت دار ہے۔ اس اعتبار سے یہ پوشیدہ امکانات تیری وساطت سے ہی اہل عالم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس عالم فانی سے جو پانی اور مٹی جیسے عناصر سے بنا ہوا ہے، جب نبوت ہمیشہ کے لیے عالم جاویداں کے لیے رخصت ہوئی تو صرف تیرا وجود ہی اس کے ہمراہ تھا۔ اے مسلمان، سن کہ یہ نکتہ بھی اب کسی سے پوشیدہ نہیں رہا کہ ملت مسلمہ کی تاریخ اس امر کی مظہر ہے کہ وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ہمیشہ ایشیائی اقوام کا تحفظ کیا۔ اس صورتحال میں تیرے لیے لازم ہے کہ پھر سے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو یاد کرے، یعنی سچائی، انصاف اور شجاعت کو اپنائے جو تیرے اجداد کی خصوصیات تھیں، اس لیے کہ یہ تو طے ہے اور قدرت نے اس مرتبے کا تجھے اہل قرار دیا ہے کہ بالآخر مستقبل میں دنیا بھر کی رہنمائی اور قیادت کا ذمہ دار تو ہی ہے۔ چوتھا بند، اشعار 8، مشکل الفاظ کے معنی۔ مقصود فطرت، فطرت کی مرضی، رمز، حقیقت، جہانگیری، حکومت، مرغ، پرندہ، کوہستانی، علاقہ کا نام، قیصر، روم کے بادشاہوں کا لقب، کسرا، ایران کے بادشاہوں کا لقب، زیادہ پیما، راستہ طے کرنے والا، المانی، جرمن باشندہ، انگارہ خاکی، اس سے مراد انسان ہے، روح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ میاں شاخ سارا صحبت مرغے چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی۔ گمان آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، بیاباں کی شب تاریخ میں قندیل رہبانی۔ مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ ہوئے احرار ملت جادہ پیما، کس تجمل سے تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی۔ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی۔
جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ پالو پرے روح الامی پیدا۔ تشریح: ملت مسلمہ کے افراد کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، تیرے لیے لازم ہے کہ تو محبت اور بھائی چارے کے رویے کو ساری دنیا میں عام کر دے۔ بغور جائزہ لیا جائے تو فطرت کا مقصود بھی یہی ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں بھی انہی رویوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ جو رنگ اور نسل کے بت ہیں، ان کو توڑ کر ہی ملت کا ایک جز بن سکتا ہے۔ یہ رنگ و نسل تو اخوت اور محبت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اتحاد و اتفاق کے لیے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تیری شناخت تورانی، ایرانی اور افغانستانی باشندے کے حوالے سے نہیں بلکہ ملت کے فرد کے طور پر ہو۔ ملت واحدہ کا تصور اسی صورت میں عام ہو سکتا ہے کہ علاقائی حدود کو یکسر مسترد کر دیا جائے۔ اے مرد مسلمان، تو غیروں کے درمیان کب تک اپنی انفرادیت کو گم کرتا رہے گا جبکہ تیرے بازوؤں میں ایسی قوت ہے کہ تو اپنا جہاں آپ تعمیر کر سکتا ہے۔ تیری ذات تو شاہین جیسی ہے جو دوسرے پرندوں کا مارا ہوا کھانے سے گریز کرتا ہے اور بلند پروازی کے ذریعے خود ہی شکار تلاش کرتا ہے۔ یوں بھی تیری ذات میں یقین و اعتماد کا جو عنصر ہے وہ اس اعتماد و یقین سے خالی دنیا میں ایک روشن چراغ کے مانند ہے، جیسے صحرا کی اندھیری رات میں کوئی دیا جگمگا رہا ہو۔ تو اس حقیقت سے بے خبر نہ ہوگا کہ ایران اور روم کے قیصر و کسریٰ کی ہیبت و سطوت کو حضرت علی کی قوت و شجاعت، ابو ذر غفاری کے فقر اور درویشی کے علاوہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت نے ہی تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ تو بھی انہی خصوصیات کا وارث اور امین ہے۔ گویا یہ تمام صفات ہی ملت اسلامیہ کو کفر و باطل کے ظلم و ستم کے خلاف صف آرائی کا اہل بنا سکتی ہیں۔ اے مرد مسلمان، تیرے بزرگوں کی تاریخ اس امر کی غماز ہے کہ تیرے جرت مندانہ اور بہادر اسلاف ابھی تک تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ بھی جان لے کہ ایمان محکم ہی وہ خصوصیت ہے جس کے طفیل زندگی پائیدار و استوار ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال جرمن اور ترک ہیں کہ جرمن ہر طرح کے اسلحہ سے لیس ہونے کے باوجود بے وسیلہ ترکوں کے جذبہ حریت سے شکست کھا گئے۔ جان لے کہ مسلمان میں جب یقین و اعتماد جنم لیتا ہے تو اسے بے سر و سامانی میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام جیسی قوت پرواز حاصل ہو جاتی ہے۔ 5واں بند، اشعار 8، مشکل الفاظ کے معنی۔ ذوق یقین، ایمان کی قوت، حذر، ڈر، خوف، چیرہ دستاں، ظالم، تعزیریں، سزائیں، نابے، خالص۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حذر اے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ چباید مرد را تبے بلندے، مشرب نابے، دلے گرمے، نگاہ پاک بینے، جانے بے تابے۔ تشریح، یہ بند اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اقبال نے یہاں یقین و اعتماد کے موضوع کو نسبتاً زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ غلامی کے دور میں اسلحہ اور تدابیر اس وقت تک مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں جب تک کہ متعلقہ قوم کے افراد یقین و اعتماد کی منزل تک نہ پہنچ جائیں۔
یہی وہ صورت ہے جو غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ وہ اگلے شعر میں یوں گویا ہیں، جو مرد مومن یقین کامل کا اہل ہو، اس کے زور بازو کا اندازہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہ ہے کہ اس کی نگاہ ہی قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ سلطنت، حکومت اور علمی سائنس جس کے ذریعے انسان ہر نوع کی مادی ترقی حاصل کرتا ہے، یہ سب ایمان کے ایک نقطے کی تشریح سے ہم آہنگ ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین کامل اور پر اعتماد نظر عام انسان میں پیدا ہونا ناممکنات سے نہیں، تو یہ عمل اتنا سہل بھی نہیں ہے۔ اس لیے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسانی ہوس اور خواہشات اپنے لیے ایسی راہ متعین کرتی ہیں جو ذاتی مفادات کی آئینہ دار ہو۔ قدرت نے ان تمام انسانوں کو اگرچہ مادی حقوق کا اہل قرار دیا ہے، لیکن اس سے مفاد پرست اور خود غرض لوگوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، اور یہی تفریق خلق خدا کے مابین فساد کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ لیکن اس تفریق و امتیاز کے ذمہ دار لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ وہ باز نہ آئے تو قدرت ان کو سخت سزا بھی دے سکتی ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر شے خواہ وہ مٹی سے پیدا ہوئی ہو یا نور سے وجود میں آئی ہو، ان سب کی حقیقت ایک جیسی ہی ہے۔ یعنی اگر ذرے کا دل چیرا جائے تو اس میں سے سورج کا لہو ٹپکنے کا امکان ہے۔ اس سے مراد ہے کہ مٹی کا ایک ذرہ اور سورج جو منور ہے عملاً ایک جیسی خصوصیات کے حامل ہیں کہ اس کا حوالہ تابکار ذرات بھی بن سکتے ہیں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ زندگی کی جد و جہد اور اس کی تسخیر میں یقین کامل، مسلسل جد و جہد اور سب سے محبت و شفقت ایسے اسلحہ کی مانند ہیں جو مرد مومن کی فتح کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایک مرد کامل کو طبع بلند، دل زندہ حرارت لیے ہو، نگاہ پاکیزہ اور پھر روح مضطر و بے چین ہو، ان سب عوامل کے سوا زندگی میں اور کیا چاہیے؟ مراد یہ کہ مذکورہ خصوصیات ہی ایک فرد کو مرد کامل بنا سکتی ہیں۔ چھٹا بند، اشعار 8، مشکل الفاظ کے معنی۔ خون شفق، شام کے وقت جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو آسمان پر سرخی چھا جاتی ہے۔ کیمیا، اکسیر، فن کیمسٹری۔ پیر حرم، مکہ کا محافظ۔ نوریان آسمان، مراد فرشتے۔ پائندہ تر، بہت مضبوط۔ عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے، غبارے رہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے، زمیں سے نور یانے آسماں پرواز کہتے ہیں، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ تشریح، اقبال اپنے عہد کی سیاست اور مستقبل کے تجزیہ نگار کے طور کس قدر بالغ نظر اور دور رس نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان امور کا اندازہ زیر تشریح بند کے اشعار سے ہوتا ہے۔ یہاں ان کا اشارہ جنگ عظیم اول کے دوران ایک دوسرے سے نبرد آزما ہونے والی اقوام کی جانب بھی ہے، اور ساتھ ہی وہ مسلمانوں کے کردار کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ جو قوم اپنے بے شمار سامان جنگ کے ساتھ اپنے حریفوں کے خلاف نبرد آزما ہوئی، اس قدر قوت رکھنے کے باوجود شکست کھا گئی اور یوں لگا کہ وہ ایک بے بس قوم کی مانند ہے۔ اقبال کا اشارہ جرمنی کی طرف تھا۔
جبکہ وہ قوم جس کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے اپنی جنگ آزادی میں بالآخر کامیاب و کامران ٹھہری۔ اس مصرے میں اشارہ ترکی کی جانب ہے۔ ہر چند اہل جرمن فنون حرب میں مہارت کے سبب سمندروں کی تہ میں بھی تیرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، پھر بھی وہ آخر کار وہیں غرق ہو کر رہ گئے۔ اس کے برعکس ترک جو وسائل اور مہارت کی کمی کے سبب موجوں کے تھپیڑے کھا رہے تھے، وہ بالآخر سمندر کی تہوں سے کامیاب و کامران بن کر واپس آئے۔ جن لوگوں کو اپنی سائنسی اور مادی ترقی پر ناز تھا ان کو شکست کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا، اور وہ ترک جو زمین پر بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے تھے، وہ دشمن کے بالمقابل قد آور ثابت ہوئے اور ان کا غرور خاک میں ملا گئے۔ یہاں اس امر کی وضاحت بے معنی نہ ہوگی کہ جنگ عظیم اول میں انگریز کے خلاف اگرچہ ترکی جرمنی کا اتحادی تھا، جنگ میں شکست تو دونوں نے کھائی، جرمنی تباہ و برباد ہو گیا، جبکہ ترکی اپنی سیاسی بصیرت کے سبب وجود کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس جنگ کے دوران شریف مکہ نے ترکوں کے ساتھ غداری کی، جس کے نتیجے میں وہ بدنام اور رسوا ہوا، جبکہ ترکوں نے عالم اسلام میں سرخروئی حاصل کی۔ اقبال نے یہاں اس واقعے کی نشاندہی کی ہے۔ فرشتے بھی انسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ترک تو زیادہ زندہ دل، زیادہ عزم محکم رکھنے والے اور زیادہ روشن دماغ ثابت ہوئے۔ فی الواقع اہل ایمان دنیا میں اسی طرح سے زندگی کا سفر طے کرتے ہیں جس طرح آسمان پر سورج جو مشرق میں طلوع ہوتا ہے تو مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ فی الواقع کسی قوم کے افراد میں یقین کی دولت ہی اس قوم کا سرمایہ ہوتی ہے، یہی قوت ہے جس سے ملت کی تعمیر و تنظیم ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یقین کامل کے بغیر کسی قوم کی تعمیر و عروج ممکن نہیں۔ 7واں بند، اشعار 8، مشکل الفاظ کے معنی۔ کن فکاں، خدا نے کن کہا اور دنیا وجود میں آئی۔ رنگ و نسب، ذات پات۔ مرغ حرم، مراد مسلمان۔ حلقہ شام و سحر، صبح و شام کا چکر۔ حریر و پرنیاں، ریشم و مخمل۔ جوئے، ندی۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا۔ گزر جا بن کے سیل تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تشریح: طویل نظموں میں خصوصیت کے ساتھ موضوع کے علاوہ تکنیک پر اقبال کی گرفت اس قدر مستحکم ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے چاہیں اور جس طرح چاہیں بات کا رخ موڑ دینے پر قادر ہوتے ہیں۔ زیر تشریح نظم میں بھی انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ اس عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ چنانچہ نظم کے اس بند میں بھی وہ ایک بار پھر مسلمانوں سے مخاطبت اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، تیری حیثیت اس عالم رنگ و بو میں قدرت کے ایک راز کی سی ہے۔ تیرے لیے یہ امر لازم ہے کہ اپنی حقیقت سے آگاہی حاصل کر لے اور خدائے ذوالجلال کے احکامات کی ترجمانی کرتے ہوئے خودی کی حکمت سے آشنائی حاصل کرے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ لالچ اور خواہشات نے بنی نوع انسان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ تجھ پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے
کہ بھائی چارے اور محبت کے رشتوں میں پرو کر ایک بار پھر انسان برادری کو گروہی تقسیم سے نجات دلائے اور ان میں اتفاق و اتحاد کی ایسی فضا قائم کر دے کہ وہ ہر طرح کی نفرتوں اور رقابتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ یہ ہندوستانی ہے اور وہ خراسانی ہے، یہ افغانی ہے اور وہ تورانی ہے، غرض کہ یہ لوگ مختلف فرقوں اور ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی مثال ایک سمندر کی طرح ہے کہ جو بے شک الگ الگ اپنا عمل جاری رکھتا ہے لیکن ایک نقطے پر پہنچ کر آپس میں مربوط ہو جاتا ہے اور کسی طور پر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتا کہ اسی میں ان کی عافیت ہے۔ اے مرد مومن، تو خود اس نوع کے امتیازات میں الجھا ہوا ہے، حالانکہ تیرا تعلق حرم کعبہ سے ہے جو اتحاد و یگانگت کی علامت ہے کہ تیرے لیے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے جد و جہد اور عمل ناگزیر ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ گروہی سیاست اور نفاق کی پالیسی کو ختم کر دیا جائے۔ اے غفلت شعار، اگر تو اپنی حیثیت ہمیشہ کے لیے مستحکم کرنے کا خواہاں ہے تو پھر صبح و شام کے مخمصوں سے نکل کر اپنی خودی میں ڈوب جا کہ یہی حقیقی زندگی کا راز ہے۔ عملی جد و جہد کے مابین جہاں حریفوں سے مار کا درپیش ہو وہاں تیرا وجود فولاد کی طرح سخت ہونا چاہیے، اور جہاں تو اپنوں میں ہو وہاں محبت درکار ہے۔ ایسے مقامات پر نرم روی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس شعر کا مضمون بھی گزشتہ شعر کی مانند ہے کہ دوستوں سے محبت و شفقت اختیار کر اور دشمنوں سے سختی۔ یہاں پر میں آپ کو اقبال کے ایک اور شعر سے آشنا کرنا چاہوں گا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کے بعد اقبال فرماتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ تیرا علم اور تیرا جذبہ محبت دونوں بے قرار ہیں۔ علامہ اقبال نے اس بند کے تمام اشعار میں ملت کو اس کا صحیح مقام یاد دلانے کی کوشش کی ہے۔ 8واں بند، اشعار 8۔ سید زبوں، عاجز اور بے بسی کا شکار، خیرہ، چکا چوند، ریزہ کاری، نگینے اور جواہرات جڑنا، فسونکاری، جادوگری، نوری، نور سے بنا ہوا فرشتہ، جولاں گاہ، میدان، اطلس، ریشم۔ ابھی تک آدمی سید زبون شہریاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو، ہوس کے پنجائے خونی میں تیغے کار زاری ہے۔ تدبر کی فسونکاری سے محکم ہو نہیں سکتا، جہاں سے جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خروش آموز بلبل ہو، گرہ غنچے کی وا کر دے، کہ تو اس گلستان کے واسطے باد بہاری ہے۔ پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمیں جولاں گہے اطلس قبایان تتاری ہے۔ بیا پیدا خریدار است جانے ناتوانے را، پس از مدت گداز افتاد برما کاروانے را۔ تشریح: اقبال یہاں طبقاتی صورتحال کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے، لیکن آج بھی ایک عام انسان ملوکیت اور آمریت کے روبرو انتہائی ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر المیہ اور کیا ہوگا؟ انسان خود ہی آج بھی انسان کا استحصال کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، ہر چند کہ عصر حاضر کی تہذیب بظاہر چمک دھمک والی اور تزئین و آرائش کے اعتبار سے نگاہوں کو چندیا دیتی ہے، اس کے باوجود بغور جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مصنوعی تہذیب جھوٹے موتیوں کی مانند ہے جو چمک تو دیتے ہیں لیکن قدر و قیمت کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اقبال اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ وہ حکمت و دانش جس پر مغربی دنیا کے فلسفیوں اور دانشوروں کو ناز رہا ہے،
دیکھا جائے تو ایک ایسی تلوار کی طرح ہے جس سے اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے خون بہانے کا کام لیا جاتا ہے، یعنی اس حکمت و دانش کو محض اپنے ذاتی مفاد اور کمزور قوموں کے استحصال کی خاطر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ جس نظام کی بنیاد سرمایہ داری پر مبنی ہے، اس سے فکر و تدبر مستحکم نہیں کیے جا سکتے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ امر واقع یہ ہے کہ صرف عمل اور جد و جہد ہی ہے جو زندگی کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہی کے سبب انسانی زندگی جنت بھی بن سکتی ہے، اور اگر عمل درست نہ ہو تو جہنم کا نمونہ بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے پیدائشی سطح پر انسان نہ تو جنتی ہے نہ دوزخی، بلکہ اس کے اچھے برے اعمال ہی ہر طرح کی برائی بھلائی کے ذمہ دار ہیں۔ اے مسلمان دانشور، یہ قدرت نے تجھ میں ہی صلاحیت پیدا کی ہے کہ ملت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کر سکے اور اس کے پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کر سکے، تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو۔ زیر تشریح شعر میں اقبال ایک بار پھر یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ پھر ایک بار ایشیائی باشندے صورتحال کو سمجھنے لگے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ باہمی اتحاد و محبت ہی پرسکون اور خوشحال زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے زمین پر ان ترکوں کے وہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں جنہوں نے اطلسی لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ زیر تشریح بند کا یہ آخری شعر معمولی سی ترمیم کے ساتھ نظیری کا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ میرے کمزور ناتواں جسم کا خریدار آ گیا ہے اور ایک مدت کے بعد قافلہ ہمارے قریب سے گزر رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ملت کی بہبودی کے دن نزدیک آ گئے ہیں اور افراد اقوام اب متحد اور متفق ہو کر اپنی منزل مقصود کی جانب چل پڑے ہیں۔ نواں بند، اشعار 8، مشکل الفاظ کے معنی: بیا، آ، نگار آمد، معشوق، از فراز بلندی، سرت گردم، میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، خیل، کر دہ، بانگے ہزار آمد، بلبل کی آواز، خواجہ بدر و حنین، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے غزوات میں کافروں کو شکست دی۔ دیگر شاخ جلیل، حضرت ابراہیم کی اولاد یعنی مسلمان، سقف، چھت، طرح، بنیاد، بیا ساقی نوائے مرغ زار، از شاخ سار آمد، بہار آمد، نگار آمد، نگار آمد، قرار آمد، کشید ابر بہاری، خیمہ اندر وادی و صحرا، صدائے آب شاراں از فراز کوہسار آمد، سرت گردم تو ہم قانون پیشی، ساز دہ ساقی کہ خیل نغمہ پردازاں، قطار اندر قطار آمد، کنار از زاہداں، برگیر و بے باکانہ ساغر کش، پس از مدت عظیم شاخ کہن، بانگے ہزار آمد، بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور، تصرف ہائے پنہانش، بچشم آشکار آمد، دیگر شاخ خلیل از خون مانم ناک می گردد، ببازار محبت نقد ما کامل عیار آمد، سر خاک شہید برگھائے لالا می پاشم، کہ خونش با نہال ملت ما سازگار آمد، بیاتا گل بیفشانیم و میں در ساغر اندازیم، فلک راسک بشگافیم و طرح دیگر اندازیم۔ تشریح: نظم کو تمام کرتے ہوئے زیر تشریح بند میں اقبال نے امید کا انداز اختیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے ساقی، موسم بہار آ گیا ہے، درختوں کی سرسبز شاخوں پر خوشنما پرندے چہچہانے لگے ہیں اور اپنے لہن میں نغمے گا رہے ہیں۔ آمد بہار کے ساتھ ہمارا محبوب بھی آ گیا ہے اور اس کی آمد کے ساتھ دل کو سکون حاصل ہو گیا ہے۔ موسم بہار کے بادلوں نے ہر وادی اور صحرا میں اپنے خیمے نصب کر لیے ہیں،
پہاڑوں کی بلندیوں سے آبشاروں نے نغمہ ریزی شروع کر دی ہے، ایسا کہ میری زندگی تجھ پر نثار ہو، آ اور اپنے انعام و کرام کا سلسلہ بحال کر دے کہ اب تو نغمہ گروں کے گروہ قطار در قطار آ رہے ہیں، تو ان عبادت گزاروں سے کنارہ کر لے کہ جو شراب کے مخالف ہیں، اور بے جھجک پینا شروع کر دے کہ ایک عرصہ کے بعد ہمارے اپنے چمن کی شاخوں سے بلبل کی نغمہ ریز صدائیں بلند ہونے لگی ہیں۔ اے ساقی آ، بدرو حنین کے آقا آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ان کے عشاق کو سنا۔ آ حضرت نے جو راز ہائے دروم محفوظ رکھے تھے وہ اب مجھ پر ظاہر ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی ملت اسلامیہ ایک بار پھر ہماری جد و جہد اور قربانیوں کے سبب تر و تازہ ہو گئی ہے، اور بازار محبت میں ہماری پونجی کھری ثابت ہوئی ہے۔ میں شہید کی قبر پر لالے کے پھول چڑھا رہا ہوں کہ اس کا خون ملت اسلامیہ کے پودے کو بے حد راس آ گیا ہے۔ یہاں اقبال کا اشارہ یقیناً واقعات کربلا اور شہادت عظمیٰ کی جانب ہے۔ نظم کو تمام کرتے ہوئے اقبال حافظ شیرازی کے اس شعر کی تضمین کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آگ کے ہم پھول برسائیں اور اپنے پیالوں میں شراب ڈالیں، آسمان کی چھت میں سوراخ کر دیں اور نئے دور کی بنیاد رکھ دیں۔